اگلے چند دنوں تک مہروانیاں نہ تو شوویل میں رکی اور نہ ہی سودویلا میں۔ اس نے میرواز کے دیے گئے کارڈ سے چند $1000 ادھار لیے تاکہ ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے سکے اور ضروریات زندگی خرید سکے۔ نہ تو اس کی تعلیمی پس منظر کوئی خاص تھا اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ وہ کس قسم کی ملازمت کے قابل ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ پھولوں کی منڈی سے پھول تھوک ریٹ میں خریدے گی اور ایک چھوٹے پھولوں کے اسٹال سے مقررہ چوک میں بیچے گی۔ یہ چھوٹا کاروبار اس کے لیے آمدنی کا ایک مستحکم ذریعہ بن گیا۔ آدھے مہینے سے بیکام عرصے میں اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ قرض واپس کر سکے۔ مہروانیاں کے لیے زندگی سادہ مگر خوشگوار تھی۔ اسی دوران اس نے اپنا زیادہ وقت ویرا کی سالگرہ کے تحفے کی تیاری پر لگایا۔ مہروانیاں جانتی تھی کہ ویرا کو کلاسیکی فنون بے حد پسند ہیں، اس لیے اس نے آدھے مہینے میں اسٹاری نائٹ کی کڑھائی پر مبنی ایک پینٹنگ تیار کی۔ ویرا کی سالگرہ کی صبح 8 بجے مہروانیاں دروازے کی گھنٹی کی آواز سے جاگی۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھی اور بال سنوارنے کے بعد دروازہ کھولا۔ دہلیز پر کول کھڑا تھا، اس کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا تحفے کا ڈبہ تھا۔ "صبح بخیر مسز میرواز"، اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مہروانیاں نے مسکرا کر جواب دیا، "صبح بخیر مسٹر جمالی"۔ کمبر نے ڈبہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، "مسٹر میرواز نے مجھے یہ تحفہ آپ تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ مہروانیاں نے حیرانی سے ڈبہ قبول کیا۔ "اس میں کیا ہے؟" کمبر نے جواب دیا، "ایک لباس اور کچھ زیورات۔ میں شام 5 بجے بالکل وقت پر آپ کو لینے واپس آؤں گا۔ مہروانیاں نے بھاری تحفے کو اٹھایا اور اس کے دل میں گرمجوشی امڑ آئی۔ اس کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ "براہ کرم میرواز کو میرا شکریہ کہہ دیجیے گا"، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "جی میڈم"۔ کمبر نے الوداعی سلام کیا اور روانہ ہو گیا۔ مہروانیاں نے دروازہ بند کیا اور تحفہ بستر پر رکھا۔ اس نے ربن کھول کر ڈبہ کھولا تو اندر ایک نہایت خوبصورت لباس رکھا تھا۔ یہ سفید ریشمی لیس سے تیار شدہ ایک لمبا سا فراق تھا جو اپنی لطافت اور نزاکت میں کسی افسانوی دیوی کا لباس لگ رہا تھا۔ جو بھی دیکھتا اس کی خوبصورتی پر حیران رہ جاتا۔ لباس کے ساتھ ایک نہایت قیمتی جواہرات کا سیٹ بھی تھا۔ زیورات کی باریک تراش اور چمک انہیں شاندار اور شاہانہ بنا رہی تھی۔ مہروانیاں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا حسین لباس اور اتنے قیمتی زیورات نہیں پہنے تھے۔ فطری طور پر اس کا دل پگھل گیا۔ ہر عورت کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب اس کے لیے ایسے خوبصورت تحائف خاص طور پر تیار کیے جائیں، اور یہ جان کر کہ یہ سب میرواز نے خاص طور پر اس کے لیے بھیجا ہے، اس کے دل کو اور بھی چھو گیا۔ اگرچہ وہ اب بھی میرواز سے شاکی تھی، لیکن یہ حقیقت اسے اندر سے متاثر کر گئی۔ وہ خوشی سے مسکرا اٹھی اور لباس کو بستر پر پھیلا کر نرمی سے چھونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی جاگ اٹھی۔ وہ ویرا کی سالگرہ کی تقریب میں شریک ہونے کی بے چینی سے منتظر تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہاں وہ اپنے آپ کو سنبھال کر پیش کرے تاکہ نہ ویرا کو شرمندگی ہو اور نہ ہی میرواز کو۔ اسی لمحے دوبارہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ مہروانیاں نے سوچا شاید کمبر کچھ بھول کر واپس آیا ہے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھا، اس کی مسکراہٹ ایک دم جم گئی اور پھر آہستہ آہستہ چہرے سے مٹ گئی۔ "تمہیں میرے نئے گھر کا پتہ کیسے چلا؟" اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سامنے سیلی کھڑی تھی، جو ایک زبردست مسکراہٹ کے ساتھ فوراً اندر گھس آئی۔ "اگر میرواز کو اس جگہ کا پتہ ہے تو ظاہر ہے مجھے بھی ہوگا۔ ویسے بھی یہ لباس اور زیورات میں نے ہی تمہارے لیے چنے ہیں"، اس نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ "تمہارا فلیٹ واقعی بہت چھوٹا ہے"۔ یہ سن کر مہروانیاں کے دل کی خوشی ماند پڑ گئی۔ تحفے کی کشش بھی اس کے لیے بے معنی ہو گئی، مگر اسے اچھی طرح یاد تھا کہ سیلی ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے اور فتنہ ڈالنے کے لیے باتیں گھڑ لیتی ہے، اس لیے وہ اپنے دل کو تسلی دیتی رہی کہ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ مہروانیاں نے سختی سے کہا، "میں نے تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی، براہ کرم ابھی یہاں سے چلی جاؤ"۔ لیکن سیلی نے اس کی بات بالکل نظر انداز کر دی۔ وہ سیدھی بستر کے قریب گئی اور لباس کو دیکھنے لگی۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، "مہروانیاں، میں آج تمہیں یہ نصیحت کرنے آئی ہوں
کہ کل کی تقریب میں زیادہ نمایاں مت ہونا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہاں جاؤ ہی نہ۔ اس طرح کوئی یہ نہیں جان پائے گا کہ تم میرواز کی بیوی ہو، اور یوں تم اسے شرمندہ ہونے سے بچا لو گی۔ سیلی کی یہ باتیں مہروانیہ کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگیں۔ اس کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ اس نے مٹھی سختی سے بھینچی، لیکن جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ اسی وقت سیلی کی نظر اس کڑھائی پر پڑی جسے مہروانیہ نے ابھی تک سنبھالا نہ تھا۔ اسے دیکھ کر سیلی حیرت زدہ رہ گئی، یہ جان کر کہ مہروانیہ اتنی باصلاحیت ہے کہ وہ ایک مشہور پینٹنگ کو سوئی دھاگے سے کپڑے پر اتار سکتی ہے۔ سیلی کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ کڑھائی کے ہر نقش و نگار میں ایسی باریک کاریگری تھی کہ وہ اصل تصویر سے کم نہ لگتی تھی۔ سیلی نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا یہ تم نے خود بنائی ہے؟ مہروانیہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور کڑھائی کو جلدی جلدی سمیٹنے لگی۔ اس کی گھبراہٹ اسے جلدی کرنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر سیلی اس سے زیادہ تیز نکلی۔ اس نے اپنے بیگ سے لال رنگ کا مایا نکالا اور سیدھا کڑھائی پر انڈیل دیا۔ یہ اچانک حرکت مہروانیہ کے لیے بجلی بن کر گری۔ وہ کچھ کر نہ سکی اور لال رنگ کی کڑھائی کے کپڑے میں جذب ہو کر پورے ڈیزائن کو برباد کر گیا۔ مہروانیہ نے غصے سے چیخ کر کہا، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ لیکن سیلی نے صرف ایک شیطانی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ پھر اس نے وہی مایا مہروانیہ کے نئے لباس پر انڈیل دیا۔ مہروانیہ سکتے میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اپنی برباد شدہ کڑھائی کو سختی سے پکڑ لیا اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بستر پر پڑا سفید لباس اب لال داغوں سے بھر چکا تھا۔ یہ منظر اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر گیا۔ یہ وہ تحفہ تھا جو مہروانیہ نے آدھے مہینے کی محنت سے ویرا کے لیے تیار کیا تھا، اور یہ وہ پہلا تحفہ تھا جو میرواز نے اسے دیا تھا۔ دونوں ہی لمحوں میں برباد ہو گئے۔ اگر قتل جائز ہوتا تو مہروانیہ چاہتی کہ اسی وقت سیلی کی زندگی کا خاتمہ کر دے۔ سیلی نے خالی بوتل بستر پر پھینکی اور پھر لباس کے صاف حصے سے اپنے ہاتھ پونچھنے لگی، جیسے مہروانیہ کی تذلیل کرنا اس کے لیے کوئی کھیل ہو۔ سیلی نے لاپرواہی سے کہا، یاد رکھنا، تمہیں دادی کی سالگرہ میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ تمہاری حقیقت صرف فرزاد خاندان کے لیے شرمندگی بنے گی، اور پھر۔ لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دو زوردار تھپڑوں کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ فضا میں موت سا سکون چھا گیا۔ سیلی نے اپنا گال پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں صدمہ اور غصہ ایک ساتھ جھلکنے لگا۔ تمہاری یہ جرأت کیسے ہوئی کہ مجھے مارو؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مہروانیہ نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے بمشکل آنسو ضبط کیے۔ وہ کسی بھی صورت میں سیلی کے سامنے اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس نے برباد شدہ لباس کو اٹھایا اور زور سے سیلی کے سر پر ڈال دیا، پھر پوری طاقت سے اس کے بالوں میں وہ لال رنگ رگڑنے لگی۔ تم نے میری کڑھائی اور میرا لباس برباد کر دیا، تو پھر مجھے کیوں حق نہیں کہ تمہیں ماروں؟ مہروانیہ نے اپنی تمام طاقت جھونک دی۔ اس کی خواہش تھی کہ یہ سرخی ہمیشہ کے لیے سیلی کے بالوں پہ نقش ہو جائے۔ سیلی چیختی چلاتی ہاتھ پاؤں مارتی رہی، آہ، چھوڑ دو مجھے! مگر مہروانیہ نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور پوری قوت سے اسے کمرے سے باہر دھکیل دیا۔ پھر اس نے زور سے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ باہر سے سیلی کی بدزبانی کی بارش شروع ہو گئی۔ کمبخت! کس کی جرأت نہیں ہوئی آج تک میرے بال پکڑنے کی؟ دیکھ لینا مہروانیہ، تمہیں اس حرکت پر پچھتانا پڑے گا۔ جہنم میں جاؤ! سیلی کی گالیاں بندر کی طرح مسلسل چلتی رہیں۔ اس کا یہ پاگل پن اس کے معصوم اور نازک نقاب سے بالکل الٹ تھا۔ مہروانیہ نے ایک لمحے کے لیے بھی سیلی کی چیخ و پکار پر توجہ نہ دی۔ وہ بوجھل قدموں سے واپس بستر پر جا بیٹھی اور اپنی نظر تباہی کے اس منظر پر جما دی۔ کیا واقعی اسے ویرا کی سالگرہ کی تقریب میں شریک نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس کی شناخت اور ماضی سچ میں میرواز اور ویرا کے لیے باعث شرمندگی تھے؟ جیسا کہ سیلی کہتی تھی، اگر مہروانیہ میرواز کی بیوی بننے کی اہل نہ بھی تھی تو سیلی سیدھی بات کیوں نہ کرتی؟ وہ کیوں اس کی ہر قیمتی چیز کو برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی؟ مہروانیہ کے دل پر غم اور کرب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کے گالوں پر خاموشی سے دو آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سر پیچھے جھکایا، آنکھیں بند کی اور ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا تاکہ اور زیادہ آنسو نہ نکل سکیں۔ اس کے نحیف کندھے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔
دکھ اور اذیت نے اسے ٹوٹنے کے قریب کر دیا تھا۔ کمبر ٹھیک شام کے 5 بجے مہروانیہ کے اپارٹمنٹ کے باہر پہنچا۔ جب اس نے مہروانیہ کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ مہروانیہ نے وہ لباس نہیں پہنا تھا جو میر باز نے اس کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے بجائے اس نے ایک سادہ سی ہلکے نیلے رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی۔ بالوں کو باندھنے کے لیے بھی صرف ہلکی نیلی ربن استعمال کی تھی۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ اور سادہ لباس نے اس کی شخصیت میں ایسی پاکیزگی اور معصومیت شامل کر دی تھی کہ دیکھنے والا پلک جھپکنے سے رہ جائے۔ کمبر کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، مسز فرزاد آپ، لیکن جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے لیے یہ سوال کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ مہروانیہ اب بھی دل گرفتہ تھی۔ اس نے بس کمبر کو ہلکا سا سر ہلا کر سلام کیا اور خاموش رہی۔ کمبر نے نوٹ کیا کہ وہ خالی ہاتھ ہے۔ اس نے نرمی سے یاد دلانے کی کوشش کی، مسز فرزاد کیا آپ کچھ بھول تو نہیں گئیں؟ نہیں، مہروانیہ نے مختصر جواب دیا۔ کمبر خاموش ہو گیا اور اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ مہروانیہ اندر بیٹھی تو وہ سیدھا فرزاد حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ حویلی کے باہر درجنوں طاقتور باڈی گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ گیٹ کے اندر ہر طرف مہنگی گاڑیوں کی قطاریں لگی تھیں جو اندرونی صحن میں آ کر پارک ہو رہی تھیں۔ مہمانوں کا استقبال بٹلر کر رہا تھا اور اندر ہال میں پورا فرزاد خاندان مہمانوں کو خوش آمدید کہنے میں مصروف تھا۔ جب تک مہروانیہ وہاں پہنچی، سورج کی آخری کرنیں بھی ڈوب چکی تھیں اور رات کی تاریکی نے دنیا کو گھیر لیا تھا۔ فرزاد حویلی جگمگا رہی تھی، ہر طرف روشنی اور چہل پہل تھی۔ ویرا کی سالگرہ کی تقریب میں وہی لوگ مدعو تھے جو یا تو مالدار تھے یا براہ راست فرزاد خاندان کے ساتھ رشتے ناطے رکھتے تھے۔ سب لوگ محفل میں مصروف تھے۔ مہروانیہ کی آمد پر کسی نے خاص توجہ نہ دی، کوئی اس کے آنے یا بیٹھنے کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ تقریب کے ہال میں مہمانوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی تھی۔ شیشوں کے ٹکرا کر بجنے کی آوازیں، ویرا کے نام کے جام اور سٹیج پر بجاتا ہوا پیانو ماحول کو مزید پرشاندار بنا رہا تھا۔ مہروانیہ ایک کونے میں رکھے گول میز پر اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے صرف لیموں پانی کا ایک گلاس رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے انتظار کر رہی تھی کہ کب ویرا آئے تاکہ وہ انہیں سالگرہ کی مبارکباد دے کر اپنا فرض ادا کر سکے اور پھر اس جگہ سے نکل جائے جہاں وہ خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ اتنے میں ایک کرخت اور تیز آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنی بے شرم ہو جاؤ گی کہ یہاں تقریب میں آؤ گی۔ مہروانیہ نے چونک کر دیکھا، اس کے سامنے سیلی کھڑی تھی۔ سیلی نہایت شاندار لباس، بے عیب میک اپ اور قیمتی زیورات میں کسی پری جیسی جگمگا رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی اور دلکشی سب پر چھائی ہوئی تھی۔ اس کے مقابلے میں مہروانیہ بالکل سادہ اور عام سی نظر آ رہی تھی۔ مہروانیہ نے اسے کوئی جواب دینے کی زحمت نہ کی اور نظریں موڑ کر پیانو کی دھن سننے لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ خاموش رہنا ہی بہتر ہے، لیکن سیلی باز نہ آئی۔ یہ تمہارا لباس کس کباڑ خانے سے خریدا ہے؟ یہ تو اس ویٹرس کے کپڑوں سے بھی بدتر لگ رہا ہے۔ مہروانیہ سے ضبط نہ رہا، اس نے سکون مگر کاٹ دار لہجے میں کہا، کچھ لوگوں کی اصلیت کبھی نہیں چھپتی، چاہے وہ باہر سے کتنے ہی زیورات اور کپڑے پہنے ہوئے ہوں۔ سیلی کے چہرے کا رنگ فوراً اتر گیا۔ تم بدتمیز! لیکن وہ بات پوری بھی نہ کر پائی کہ ایک نسوانی آواز قریب سے آئی، سیلی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ آواز فریحہ کی تھی۔ وہ شاندار وقار کے ساتھ محفل میں داخل ہو رہی تھی۔ سیلی نے فوراً مصنوعی مسکراہٹ اوڑھ لی، ہیلو محترمہ فریحہ، میں تو بس مہروانیہ سے بات کر رہی تھی۔ فریحہ کی نظر مہروانیہ پر پڑی تو اس کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے حیرانی چھا گئی۔ مہروانیہ نے فوراً اٹھ کر مؤدبانہ کہا، السلام علیکم فریحہ۔ فریحہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وعلیکم السلام، تم یہاں ہو مہروانیہ؟ جی
مہروانیہ نے مختصر مگر شائستہ جواب دیا۔ اگرچہ فریحہ دل ہی دل میں مہروانیہ کو ناپسند کرتی تھی کہ اس نے میر سے شادی چلاکی سے کی تھی، لیکن بحیثیت ساس اس نے اپنی شرافت اور وقار قائم رکھا۔ اس نے نرمی سے کہا، بیٹھ جاؤ، اگر بھوک لگی ہے تو کچھ کھا لو، ویرا ابھی آ رہی ہیں۔ جی شکریہ، مہروانیہ نے مؤدبانہ جواب دیا۔ فریحہ نے ایک بار پھر ہلکا سا مسکرا کر مہروانیہ کو دیکھا، پھر اس کی نگاہیں سیلی پر جا ٹکی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور محبت کی چمک ابھر آئی۔ نرمی سے اس نے کہا، سیلی، ونیزا اور شمیلہ تمہیں ڈھونڈ رہی ہیں، وہ تمہیں کچھ خاص دکھانا چاہتی ہیں۔ سہرابیہ برقدئی کے چہرے پر خوشی بھری مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس کا جوش کچھ حد سے بڑھا ہوا لگ رہا تھا، جیسے وہ اپنی شان جتانا چاہ رہی ہو۔ واقعی ونیزا اور شمیلہ مجھے کچھ خاص دکھانا چاہتی ہیں؟ کمال ہے، میں تو انتظار ہی نہیں کر پا رہی۔ پھر اس نے مہروانیہ کی طرف سر ہلا کر مؤدبانہ انداز میں کہا، اچھا تو پھر مہروانیہ، میں اور محترمہ فریحہ چلتے ہیں، بعد میں تم سے ملاقات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر خوشی خوشی ہال کی طرف بڑھ گئیں۔ مہروانیہ کے دل میں خلا سا پھیل گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا محسوس کرے۔ بے بس ہو کر وہ واپس کرسی پر بیٹھ گئی اور لیموں پانی کا ایک گھونٹ لیا۔ وہ یوں خاموش بیٹھی تھی جیسے تقریب کی محض تماشائی ہو۔ اس کی موجودگی حال میں گونجتی ہوئی ہنسی اور قہقہوں کے برعکس ایک اجنبی اور غیر مانوس منظر پیش کر رہی تھی۔ 10 منٹ بعد سیلی دوبارہ مہروانیہ کے پاس آ گئی۔ اس بار اس کے پاس ونیزا شیخ، بڑی بھابھی اور شمیلہ ویرانی، چھوٹی بھابھی بھی تھی۔ سہرابیہ برقدئی نے دکھاوے کے انداز میں مہروانیہ کے سامنے ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو مہروانیہ، ونیزا نے مجھے زمرد کا کنگن دیا ہے، کتنا حسین لگ رہا ہے نا؟ مہروانیہ کو اس کی حرکت پر حیرت ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ سہرابیہ کسی سازش کے تحت اس کے قریب آ رہی ہے تاکہ بھابھیوں کے سامنے اسے ذلیل کرنے کا موقع مل سکے۔ مہروانیہ نے کنگن پر کوئی تبصرہ نہ کیا بلکہ ونیزا اور شمیلہ کو مؤدبانہ سلام کیا۔ ونیزا نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجا لی۔ تم میر واز کی بیوی ہو کر بھی اتنی گھٹیا سی ڈریس پہنے بیٹھی ہو؟ شمیلہ نے قہقہہ لگایا۔ ہائے مہروانیہ، تمہارا پس منظر تو پہلے ہی مذاق ہے، اور اوپر سے آج جیسا سادہ لباس پہن کر آنا، کیا خود کو سب کے سامنے رسوا کرنے کا ارادہ ہے؟ سہرابیہ نے آنکھیں جھپک کر نرم لہجے میں کہا، ونیزا، شمیلہ، مہروانیہ کا مذاق نہ اڑاؤ، مجھے تو لگتا ہے وہ آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ ونیزا نے سیلی کی تعریف سن کر طنزیہ انداز میں کہا، تمہاری نرمی کی تو کوئی حد ہی نہیں سہرابیہ، تم ہر کسی کے ساتھ مہربانی سے پیش آتی ہو، لیکن میں تو بالکل الگ ہوں۔ سچائی یہی ہے کہ لوگ اپنی اوقات میں رہیں، میں ایسی عام عورت کے ساتھ خوش اخلاقی کا ڈھونگ نہیں رچاؤں گی۔ مہروانیہ نے ان کے طنز کو نظر انداز کیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اگر آپ دونوں خود کو اعلیٰ خون کی وارث سمجھتی ہیں تو پھر یہ بھی جانتی ہوں گی کہ دادی کی سالگرہ کی تقریب میں تماشا کھڑا کرنا اپنی ہی عزت کو خاک میں ملانے کے مترادف ہے۔ آپ دونوں تو نہیں چاہیں گی کہ سب کے سامنے ذلیل ہوں، ہے نا؟ ونیزا اور شمیلہ فوراً خاموش ہو گئیں، ان کی نیت وہیں ختم ہو گئی۔ لیکن سہرابیہ نے معصومیت کا ڈھونگ رچا اور اچانک پوچھا، ویسے مہروانیہ، تم نے دادی کے لیے کیا تحفہ تیار کیا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ یہ سوال مہروانیہ کے دل کے سب سے نازک حصے پر لگا۔ اس نے سیلی کو غصے بھری نگاہوں سے دیکھا۔ شمیلہ نے اس کی بدلی ہوئی صورت دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا، سہرابیہ نے تو بس ایک سوال کیا تھا، تم تو ایسے غصہ کر رہی ہو جیسے کوئی بڑا جرم کر دیا ہو۔ سچ یہ ہے کہ تم نے دادی کے لیے کوئی تحفہ بنایا ہی نہیں، اگر بنایا بھی ہوتا تو دادی کو وہ پسند نہ آتا۔ ونیزا نے نخوت سے کہا، چلو یہاں سے، اس کے ساتھ بیٹھنا ہی میری طبیعت خراب کر رہا ہے۔ وہ مغرور قدموں سے چلتی ہوئی چلی گئی اور شمیلہ بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ سہرابیہ نے مہروانیہ کو طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ وہ قریب آ کر آہستہ سے بولی، مہروانیہ، اگر سمجھداری ہے تو ابھی یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ میں سب کے سامنے تمہیں ایسا ذلیل کروں گی کہ کبھی بھول ہی نہ سکو گی۔
یہ دھمکی دے کر وہ ایسے ہی اترائی جیسے جنگ جیت کر جا رہی ہو۔ مہروانیہ نے مٹھیوں کو اتنا سختی سے بھینچ لیا کہ وہ کانپنے لگی۔ جھگڑے سے بچنا آسان تھا مگر سازشوں سے بچنا مشکل۔ صحرابیہ بہت چالاک اور مکار عورت تھی۔ کون جانتا تھا کہ وہ ابھی کون سا نیا جال بن رہی ہے۔ مہروانیہ نے سوچا کہ اگر فساد کھڑا ہوا تو الزام بھی اسی پر آئے گا اور ذلت بھی اسی کو سہنی پڑے گی۔ آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ وہاں سے چلی جائے گی۔ جیسے ہی وہ مرکزی دروازے تک پہنچی اسی لمحے میرواز حویلی میں داخل ہو رہا تھا۔ دونوں کے قدم ایک دوسرے سے فاصلے پر رک گئے۔ نگاہیں ملی تو مہروانیہ کو یوں لگا جیسے پس منظر کی تمام آوازیں ختم ہو گئیں۔ فضا میں تناؤ پھیل گیا۔ میرواز نے سیاہ رنگ کی خاص طور پر تیار کی گئی ٹکسیڈو پہنی ہوئی تھی۔ یہ لباس نہ صرف اس کو دبلا پتلا مگر مضبوط وجود کو نمایاں کر رہا تھا بلکہ اس کی وجاہت اور نفاست میں بھی اضافہ کر رہا تھا۔ وہ بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ مہروانیہ اس کی گہری اور سحر انگیز آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ جب بھی وہ اسے دیکھتی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی اور وہ جیسے لمحہ بھر کے لیے جم سی جاتی۔ اس وقت بھی وہ اتنی گھبراہٹ کا شکار تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ دوسری طرف میرواز نے اس کے سراپے کو بغور دیکھا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری ابھری۔ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے مایوسی جھلکی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ مہروانیہ کی اپنی مرضی تھی، اسی لیے اس نے اسے مجبور نہیں کیا کہ وہی لباس پہنے جو اس نے دیا تھا، اور نہ ہی اس بارے میں کوئی سوال کیا۔ کیا تم دادی سے مل چکی ہو؟ میرواز نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ مہروانیہ نے بغیر کچھ کہے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر بولی تو اس کی لرزتی ہوئی آواز اس کے دل کا درد اور غم ظاہر کر دے گی۔ میرواز کی موجودگی ہمیشہ سے مہروانیہ کے لیے سکون اور سہارا بنی تھی۔ اس کے دل کی شدید خواہش تھی کہ وہ اس پر انحصار کرے، اس کے سامنے اپنا دل ہلکا کرے اور اس سے مدد مانگے، مگر افسوس کہ اس کا اس پر کوئی حق نہ تھا۔ میرواز کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیا تم دادی سے ملے بغیر ہی جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ مہروانیہ خاموشی سے سر جھکا لیا۔ یہ اس کا ہاں میں جواب دینے کا انداز تھا۔ میرواز نے بے بسی سے اس کی ایک چھوٹی سی آہ بھری۔ وہ اس کی سوچ کو سمجھ نہ پایا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور اچانک اس کی کلائی تھام لی۔ یہ حرکت اتنی غیر متوقع تھی کہ مہروانیہ گھبرا گئی اور فوراً اوپر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر الجھن اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ تم ضیافت ختم ہونے کے بعد ہی جا سکتی ہو، یہ کہہ کر میرواز نے اسے مہمانوں کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ اگرچہ وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے نہیں تھے، لیکن مہروانیہ کو یوں قریب ہونا ہی کافی تھا کہ اس کا دل پوری شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس کے اندر ایک انجانی سی گرمی دوڑ گئی۔ اب جب کہ میرواز اس کے ساتھ تھا، اس کی جھجک اور سماجی بے چینی سب غائب ہو گئی۔ وہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ میرواز نے اسے مہمانوں سے متعارف کروانا شروع کیا۔ جب بھی کوئی پوچھتا کہ یہ کون ہے، وہ بڑے وقار سے کہتا، یہ میری بیوی مہروانیہ دریان ہے۔ یہ ایک سادہ سا جملہ تھا مگر مہروانیہ کے دل کو چھو گیا۔ اس کے اندر خوشی اور سکون کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ضیافت کے بعد ان دونوں کا طلاق ہونا طے تھا۔ پھر بھی میرواز کیوں سب کے سامنے اسے اپنی بیوی کہہ رہا تھا؟ مہمان حیرت زدہ تھے کہ میرواز کب شادی کر چکا ہے۔ وہ یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ مہروانیہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ جب بھی ایسا سوال اٹھتا، میرواز بڑی مہارت سے موضوع بدل دیتا۔ اسی دوران دادی ویرا کو دو نوکروں کے سہارے آہستہ آہستہ ہال میں لایا گیا۔ انہیں میزبانوں کی مرکزی نشست پر بٹھایا گیا۔ ویرا اپنی عمر رسیدگی کے باوجود بڑی باوقار اور باروب لگ رہی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر خوشی بھری مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ہال کی رونق دیکھ کر وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئیں۔ اگرچہ وہ اکثر لوگوں کو پہچانتی نہیں تھی، مگر یہ یاد ضرور تھا کہ آج ان کی سالگرہ ہے، اور یہ کہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں وہ ان کے چاہنے والے اور عزیز ہیں۔ ویرا کے آتے ہی سب لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور انہیں مبارکباد دینے لگے۔ پھر ہر کوئی اپنے اپنے قیمتی تحائف پیش کرنے لگا۔ ویرا بار بار ہنستی جا رہی تھیں۔ ان کی خوشی دیدنی تھی۔
گھر کے افراد باری باری تحائف پیش کر رہے تھے۔ جب میرواز کی باری آئی تو اس نے ایک خوبصورت ڈبہ انہیں پیش کیا اور نرمی سے کچھ تعریفی جملے کہے۔ پھر اس نے آخر میں اضافہ کیا، یہ تحفہ میں اور میری بیوی مہروانیہ نے مل کر تیار کیا ہے۔ یوں اس نے مہروانیہ کی جھجک کو ختم کر دیا کہ وہ تحفہ لانے میں ناکام رہی تھی۔ ویرا بے حد خوش ہوئی۔ تحفہ محبت سے تھام کر اس پہ ہاتھ پھیرا اور خوشی سے کہا، شکریہ میرے پیارے پوتے اور بہو، تم دونوں نے میری خوشی کے لیے کتنا سوچا۔ مہمانوں میں چاہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہر کوئی حیران تھا کہ میرواز کب اور کس سے شادی کر بیٹھا۔ ساتھ ہی وہ تجسس میں تھا کہ یہ پراسرار بہو کسی خاص خاندان سے ہے جس نے میرواز جیسے طاقتور اور بااثر شخص کو حاصل کر لیا۔ اسی لمحے ونیدا طنزیہ لہجے میں بولی، ہم سب نے الگ الگ تحائف دیے ہیں، لیکن مہروانیہ کا تحفہ تو آپ کے ساتھ مل کر دیا گیا ہے۔ میرواز، ایسا کیوں؟ مہروانیہ نے فوراً شرمندگی سے سر جھکا لیا، مگر میرواز کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ اس نے ونیدا کی طرف برفانی نگاہ ڈالی اور بولا، میں پچھلے دنوں بہت مصروف رہا، اس لیے تحفے کا انتظام نہ کر سکا، اس لیے اپنی بیوی کے تحفے میں اپنا نام شامل کیا ہے۔ کیا تمہیں اس پر اعتراض ہے ونیدا؟ ونیدا کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا۔ وہ سٹپٹائی اور جھوٹا سا مسکراہٹ سجا کر بولی، میری یہ نیت نہیں تھی میرواز، آپ برا نہ مانیں۔ مہروانیہ نے نم آنکھوں کے ساتھ میرواز کی طرف دیکھا جو اس کے قریب کھڑا تھا۔ اگرچہ وہ صرف 6 فٹ قد کا مالک تھا، لیکن اس کی شخصیت میں ایک ایسا رعب اور اعتماد جھلکتا تھا جو اسے دوسروں کے لیے سہارا اور بھروسہ مند بناتا تھا۔ اسی دوران سہرابیہ برکزئی ایک کاغذی ٹیوب ہاتھ میں لیے دادی ویرا کے قریب پہنچی۔ اس نے خوش اخلاقی سے مسکرا کر کہا، دادو، میں سہرابیہ برکزئی ہوں، کیا آپ مجھے پہچانتی ہیں؟ ویرا کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئی اور اس کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ آخر وہ اس عورت کا چہرہ کیسے بھول سکتی تھی جسے وہ ہمیشہ ناپسند کرتی تھی؟ شاید نہیں، ویرا نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ سہرابیہ کو اس جواب سے کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ جانتی تھی کہ ویرا کو الزائمر ہے اور وہ بھول جانا ایک عام سی بات ہے۔ ویرا کی رائے کی پرواہ کیے بغیر اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ آج کی ضیافت میں سب کی توجہ اپنی طرف کھینچے تاکہ میر اور پورا فرزاد خاندان اس کی تعریف کرے۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی خوبصورتی اور ویرا کے لیے اپنے دکھاوے کے جذبے سے سب کو متاثر کر دے۔ انہیں اندر لاؤ، اس نے اونچی آواز میں حکم دیا۔ چند نوکر فوراً چند میزیں اندر لائے اور انہیں آپس میں جوڑ کر ایک لمبی قطار بنا دی۔ سب مہمان حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سہرابیہ نے ٹیوب کا ڈھکن کھولا اور ایک موٹی کاغذی رول نکالا۔ اس نے ونیدا کو آواز دی کہ وہ اس کے ساتھ اسے کھولنے میں مدد کرے۔ پھر دونوں نے اسے میزوں پر پھیلا دیا۔ یوں 6 فٹ سے زیادہ لمبی ایک شاندار سیاہی کی پینٹنگ سب کے سامنے آ گئی۔ مہمان تنبہ خورد رہ گئے۔ سہرابیہ نے ویرا کو سہارا دیا اور بٹھاتے ہوئے کہا، دادو، مجھے معلوم ہے کہ آپ سینٹر لینڈ کی روایتی ثقافت سے محبت کرتی ہیں۔ آپ کلاسیکل اور پرانی چیزیں جمع کرنے کی بھی شوقین ہیں، خاص طور پر سیاہی کی پینٹنگز۔ یہ تصویر این اوڈ ٹو فال کہلاتی ہے، جو مشہور جدید مصور انک ویل کی تخلیق ہے۔ میں نے بڑی محنت کے بعد نیلامی میں یہ خریدی ہے۔ دعا ہے کہ آپ کی زندگی لمبی، خوشحال اور صحت مند ہو۔ مہمان چونکہ سب دولت مند اور آرٹ کے شوقین تھے، وہ فوراً تصویر کے گرد جمع ہو گئے۔ انک ویل کا نام سن کر ان کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ جیسا کہ توقع تھی، ویرا کا بھی دل مو لیا گیا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ پوری توجہ سے تصویر دیکھنے لگی۔ واقعی انک ویل کی مہارت بے مثال تھی۔ صرف سیاہی سے اس نے خزاں کے موسم کو ایسے کینوس پر زندہ کر دیا تھا جیسے انسان منظر میں داخل ہو جائے۔ تصویر میں کئی عناصر تھے، قدرتی مناظر، ڈھلتا سورج، دور تک پھیلے میپل کے درخت، ایک چھوٹی کشتی اور اس پر کھڑا کشتی بان۔ یہ اتنی حقیقی لگ رہی تھی کہ جیسے ناظرین اس میں داخل ہو کر اس فضا میں سانس لے سکتے ہوں۔ اسی دوران ایک بزرگ مہمان جو مشہور پینٹنگز جمع کرنے کے شوقین تھے، حیرت سے بول اٹھے، یا خدایا، یہ واقعی انک ویل کی اصل پینٹنگ ہے۔ پھر جوش سے کہا،
اس کی سب سے قیمتی پینٹنگ کی قیمت $50 ملین تک جا پہنچی ہے۔ اس کی ہر تخلیق جمع کرنے کے لائق ہے۔ ایک اور مہمان نے حیرت سے پوچھا، میں تو صرف وین گوگ کو جانتا ہوں، یہ انکویل کون ہے؟ صحرابیہ خوشی سے دمک اٹھی اور فخر سے بولی، انکویل سنٹر لینڈ کی سب سے مشہور مصورہ ہیں۔ وہ اپنی مصوری کا پورا عمل صرف انٹرنیٹ پر براہ راست دکھاتی ہیں۔ جب بھی کوئی پینٹنگ مکمل ہوتی ہے وہ فوراً آن لائن نیلامی کرتی ہیں اور سب منافع خیراتی اداروں کو عطیہ کر دیتی ہیں۔ کبھی کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، صرف اس کے ہاتھ اور برش سامنے آتے ہیں، مگر وہ نئی صدی کی لیجنڈ بن چکی ہیں۔ اس نے نہ شہرت کی لالچ رکھی نہ دولت کی، بلکہ سب خیرات میں دیا۔ اسی لیے دنیا بھر کی تنظیمیں اس کی تعریف کرتی ہیں۔ اس کے کام کو خریدنے والے صرف فن کے لیے نہیں بلکہ نیکی پھیلانے کے لیے بھی خریدتے ہیں، تاکہ دنیا میں محبت اور گرمی کا پیغام عام ہو۔ مہروانیاں چونکہ خود بھی فنون لطیفہ کی شوقین تھی، وہ دلچسپی سے تصویر دیکھتی رہی۔ کچھ دیر اس کے گرد چکر کاٹنے کے بعد وہ اپنی جگہ واپس آ گئی۔ تب ویرا اس کے قریب آئیں اور آہستگی سے بولیں، بولو، کیا تمہیں یہ تصویر پسند آئی؟ مہروانیہ نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ جی ہاں، اصل میں اصل روح تو ہے، لیکن وہ جھجک گئی۔ ویرا نے نرمی سے کہا، کچھ نہیں ہوتا، دل کی بات کہہ دو۔ مہروانیہ نے آہستہ سے ان کے کان میں کہا، دادو، مجھے نہیں لگتا یہ تصویر اصلی ہے، یہ نقلی معلوم ہوتی ہے۔ ویرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور انہوں نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا، کیا یہ نقلی ہے؟